اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھیں. فرشتہ آتا تھا وہی لے کے. اس کا نام تھا ٹیچی. ٹیچی اپنی کتاب میں لکھا ہے. نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے. اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھ کے اس نے بھی ایک فتویٰ دیا. ایک بی بی تھی, نام تھا محمدی بیگم. کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے. پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح. اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں, نیا بہانہ. کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے. اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ, ان کا کیا کفر اسلام سے, کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے. سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے. یہ حال ہے. بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی, انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے. اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے. امت مسلمہ کے علماء, محدثین, محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے, آج بھی قیامت تک کافر, اور بدترین کافر ہے, ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں, سپرلیٹر ڈگری ہے, زبردست قسم کے کافر ہے, چھوٹے موٹے بھی نہیں, آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں. ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری, اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے, نہیں جی نہیں نرمی کرنی. ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے. مذہب کے معاملے میں سارے حسن اخلاق کے قائل ہیں, سب اخلاق کے قائل ہیں. نرمی کرو ٹھیک ہے, سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے, ووٹ برابر کے لے لو. وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی, ناراضگی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. دنیا داری کے معاملے میں سختی, اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو. وہ بدترین مشرکین ہیں, انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے. وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز, مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں. تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے, تو نرمی کر رہا ہے. اور پھر اس کے مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, بس آخری نبی نہیں مانتے, ایک نیا نبی مانتے ہیں. اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا, کہتے ہیں ذلی نبی ہے, بروزی. نوکھا فلسفہ سنیں آپ, حیران ہو جائیں گے. ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں. یہ اس نے دعویٰ کیا ہے. کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں حضور کا. اور بیوقوف, جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں. تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, کانا ہے بیچارہ. مرزا کانا تھا, ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا, کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا, جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی. یہ لفظ بھی نہیں کہنے, اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو, اتنی گنجائش ہے. یہ تو لو دو چار جملے ہیں, جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو, کانا شانا کہہ لیا کرو, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص نے, منظم. اور یہ رکی نہیں. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں, مرزائی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں, مجھے پاکستان میں خطرہ ہے. فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں, میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں, دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا. ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں, ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے پنجابی کا, میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج, اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح, اس کا کام ہے فٹافٹ
پہنچ جانا. یہ مداریوں کا